بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی۔ ترجمہ: الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف: شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم: ابو الاعلیٰ محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 84: تحریم فواحش اور حفظ عصمت کا وجوب۔ تحریم فواحش اور حفظ عصمت کے وجوب وغیرہ کے بارے میں اب تک کے امور بطور مقدمہ اور تمہید پیش کیے گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: اکثر ما یدخل الناس الفم والفرج۔ ترمذی۔ اکثر لوگوں کو منہ اور شرم گاہ جہنم میں لے جائے گی۔ صحیحین میں مرفوع ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یحل دم امرئ مسلم الا باحد الثلاث، الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماع۔ صحیح بخاری۔ مسلم کا خون 3 باتوں میں سے کسی ایک کے بغیر حلال نہیں: شادی شدہ زانی، یا جان کے بدلے میں جان، یا جو دین چھوڑ کر مرتد ہو جائے اور جماعت سے الگ ہو جائے۔ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زنا کو کفر اور قتل نفس کے ساتھ پیش کیا ہے، وہ بعینیہ اس آیت کی نظیر و مثال ہے جو سورہ فرقان میں وارد ہے، اور بعینیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کی نظیر اور مثال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہ گناہ پیش فرمایا جو کثیر الوقوع ہے، اس کے بعد وہ گناہ بیان کیا جو اس سے کم وقوع میں آتا ہے۔ چنانچہ با اعتبار قتل نفس کے زنا کا وقوع زیادہ ہے، اس لیے زنا کو پہلے بیان کیا، اور بمقابلہ ارتداد کے قتل کا وقوع زیادہ ہے، اس لیے ارتداد سے پہلے قتل نفس کا ذکر کیا۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ ایک کبیرہ گناہ کے بعد دوسرے کبیرہ گناہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہر پہلا گناہ اگلے گناہ سے بڑا ہے جس کے مفاسد پہلے سے زیادہ ہیں۔ زنا کے مفاسد اور خرابیاں صلاح عالم اور فلاح دنیا کے سراسر خلاف اور متناقض ہے، کیونکہ جب کوئی عورت زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو وہ اپنے سارے کنبے اور قرابت داروں، ماں باپ، بھائی بہنوں کے لیے موجب عار بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے سارے گھرانے اور کنبے والوں کے سر نیچے ہو جاتے ہیں۔ کہیں اگر وہ زنا سے حاملہ ہو گئی تو پھر اس کی عار کی انتہا نہیں رہتی۔ اگر وہ عار کی وجہ سے اپنے حمل کو مار دیتی ہے تو زنا اور قتل نفس 2 گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے۔ حمل باقی رہ جائے تو شوہر پر بلا وجہ تھوپا جاتا ہے، اور اجنبی کے نطفے کو اپنے اور اپنے شوہر کے کنبے سے جوڑ دیتی ہے جو قطعاً اس کنبے سے الگ ہے، اور پھر وہ اسے ان کا وارث اور حقدار بنا دیتی ہے، حالانکہ وہ غیر ہے۔ انہی میں رہتا ہے اور انہی میں پرورش پاتا ہے، اور انہی کے نسب اور خاندان میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اور اس قسم کی بہت سی خرابیاں عورت کے زنا سے وابستہ ہیں۔ مرد زناکار ہے تو اس سے بھی اختلاط نسب واقع ہوتا ہے۔ محفوظ و مامون عورت کو خراب اور تباہ و برباد کرنے کا موجب اور سبب بنتا ہے، غریب عورت کو اتلاف و بربادی کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ پس اس کبیرہ گناہ سے دین و دنیا دونوں ہی خراب و برباد ہو جاتے ہیں، اور برزخ اور آخرت میں آگ کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ زنا وہ کبیرہ گناہ ہے کہ بے شمار محرمات الہیہ حلال کر لی جاتی ہیں، بے شمار حقوق فوت ہو جاتے ہیں، اور بے شمار مظالم اس کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ زنا کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ فقر و مذلت زانی کے لیے لازم ہو جاتی ہے، اور زانی کی عمر کوتاہ ہو جاتی ہے، اور وہ لوگوں میں عموماً روسیہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی زنا کی خاصیت ہے کہ زانی کا قلب مضطرب اور منتشر ہو جاتا ہے، اس کا قلب موت کے گھاٹ نہیں اترتا تو کم از کم بیمار اور مریض ہو جاتا ہے، اور حزن اور غم اور خوف و ہراس کا محزن ضرور بن جاتا ہے۔ خدائے مالک الملک
اسے فرشتوں سے دور پھینک دیتا ہے اور شیطان کے قریب بلکہ شیطان کی گود میں بٹھا دیتا ہے۔ غرض قتل اور خون ریزی کے مفسدے کے بعد زنا کے مفاسد سے بڑھ کر کوئی مفسدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے زانی کے لیے بدترین اور رسوا کن طریقے قتل کی سزا تجویز فرمائی ہے۔ زنا تکلیف دہ برائی ہے۔ کسی سے کہا جائے گا کہ تمہاری بیوی نے خودکشی کر لی تو اسے سخت صدمہ ہوگا، لیکن اگر اسے کہہ دیا جائے کہ اس نے فلاں کے ساتھ زنا کیا تو اسے خودکشی کرنے سے لاکھوں درجے بڑا صدمہ ہوگا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، رأیت رجلا مع امرأتی لضربتہ بالسیف غیر مصفح۔ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ پاؤں تو آڑی تلوار سے اسے قتل کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تعجبون من غیرت السعد واللہ لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی ومن اجل غیرت اللہ حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ صحیح بخاری۔ کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے، اور اس غیرت ہی کی وجہ سے اللہ نے ظاہری و باطنی فواحش کو حرام گردانا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغار و ان المؤمن یغار وغیرت اللہ ان یأتی العبد ما حرم علیہ۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ غیور ہے اور مومن غیور ہے، اور بندہ جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ صحیحین میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا احد اغیر من اللہ من اجل ذالک حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن ولا احد احب الیہ العذر من اللہ من اجل ذالک ارسل الرسل مبشرین و منذرین ولا احد احب الیہ المدح من اللہ ومن اجل ذالک اثنی علی نفسی۔ صحیح بخاری۔ اللہ سے زیادہ کوئی غیور نہیں، اس لیے اس نے ظاہری و باطنی فواحش کو حرام گردانا ہے، اور اللہ سے زیادہ عذر اور معذرت کو پسند کرنے والا کوئی نہیں، اسی لیے اس نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول اور پیغمبر بھیجے، اور اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں، اور اسی لیے اللہ نے خود اپنی تعریف کی، یا امت محمد واللہ انہ لا احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ۔ یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبقیتم کثیرا۔ صحیح مسلم۔ اے محمد کی امت، اللہ کی قسم، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زناکاری کرے۔ اے محمد کی امت، اللہ کی قسم، جو میں جانتا ہوں تم جان لو تو تم ہنسنا کم کر دو اور بہت زیادہ رویا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہم حل بلغت، اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ سورج گرہن کی نماز کے بعد خطبے میں اس کبیرہ گناہ کا ذکر خاص معنی رکھتا ہے، اور غور و تأمل کرنے والوں کے لیے اس میں عجیب و غریب اسرار اور رموز پوشیدہ ہیں۔ زنا کی کثرت تباہی عالم کی بڑی نشانی ہے، نیز زنا کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو شاید میرے بعد تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویظہر الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا ویقل الرجال وتکثر النساء حتی یکون ل50 امرأة القیم الواحد۔ صحیح بخاری۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی،
شراب خوب پی جائے گی اور زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ عورتوں کی اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ ایک مرد 50 عورتوں کا بار اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت اور سنت مستمرہ رہی ہے کہ زنا کی کثرت ہو جائے تو اس کا غضب اور غصہ تیز ہو جاتا ہے، اور جب اس کا غصہ اور غضب تیز ہو جاتا ہے تو اس کے غضب اور ناراضگی کے آثار زمین میں بصورت عقوبت و عذاب ظاہر ہونے لگتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ظہر الربا والزنا فی قریۃ الا اذن اللہ بہلاکہا۔ جب کسی قریہ اور آبادی میں سود خوری اور زناکاری کی کثرت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کے متعلق وارد ہے کہ اس کا لڑکا کسی عورت سے آنکھیں لڑانے لگا۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ خوب بیٹے خوب، اور اسی وقت وہ سر کے بل تخت سے نیچے گرا۔ اس کی شہرگ پھٹ گئی اور اس کی بیوی بھی اسی طرح گر پڑی۔ اس کے بعد اس سے خطاب کیا گیا کہ تم جیسے لوگوں میں بھی کبھی برکت اور خیر نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کی حد کو دوسری حدود کے مقابلے میں 3 خصوصیتوں سے ممتاز گردانا ہے۔ ایک یہ کہ زنا کی حد کا طریقہ نہایت ذلت آمیز اور رسوا کن مقرر فرمایا کہ لوگوں کے اجتماع میں زانی محسن کو سنگسار کیا جائے، اور جن صورتوں میں زنا کی عقوبت اور سزا کم رکھی ہے وہاں بھی جسمانی اور قلبی سزا تجویز کی گئی ہے کہ جسم پر کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کر دیا جائے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ زنا کی سزا جو دین اور شرع نے مقرر کی ہے اس میں کسی قسم کی رحم دلی اور رافت قلبی نہ برتی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حد کے اجراء میں رحم دلی رکاوٹ نہ ڈالے، کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عقوبت و سزا عین اپنی رحمت و رافت کی بنا پر ہی شروع فرمائی ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے۔ باوجود اس کے اس کی رحمت اس عقوبت و سزا کو نہیں روکتی۔ پس اگر تمہارے قلوب میں بھی رحمت و رافت کا جذبہ ہو تو اس کے فرمان کے نفاذ میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالو۔ یہ بات اگرچہ ہمہ قسم کی حدود میں ہونی چاہیے، لیکن زنا کی حد میں خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ یہاں اس کے ذکر کی سخت ضرورت تھی۔ لوگ اس لیے عموماً چوروں، ڈاکوؤں اور تہمت لگانے والوں، شراب خوروں کے خلاف جو خفگی، ناراضگی، غصہ اور نفرت رکھتے ہیں، وہ زانی کے خلاف نہیں رکھتے، بلکہ زانی پر جس قدر رحم اور رافت ان کے دلوں میں ہوتی ہے اتنی دوسرے جرائم کے ارتکاب کرنے والوں پر نہیں ہوتی۔ روزمرہ کے واقعات و شواہد اس کی عین دلیل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پرزور طریقے سے منع فرمایا ہے کہ اس بارے میں رحم و رافت کو قطعاً جگہ نہ دی جائے کہ حدود الہی معطل ہو کر رہ جائیں۔ زنا کے متعلق یہ خصوصیت کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ زنا کا ارتکاب شرفاء سے بھی ہوتا ہے اور متوسط طبقے اور ادنیٰ طبقے کے لوگوں سے بھی۔ زنا کے دواعی اور اسباب بہت سے ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب عشق ہے۔ انسانی قلوب جبلی اور طبعی طور پر عاشق پر رحم کرنا پسند کرتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو عاشق کی امداد و اعانت کو طاعت اور ثواب سمجھتے ہیں۔ معشوق کی صورت دیکھنا حرام ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز عام طور پر مکروہ نہیں سمجھی جاتی، اور جذبہ عشق تو وہ چیز ہے کہ مختلف قسم کے چوپایوں تک میں پایا جاتا ہے۔ محبت و عشق کے بے شمار واقعات ہم لوگوں کی زبانی سن چکے ہیں، اور یہ روگ اکثر و بیشتر ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جو عقل اور دین سے بے بہرہ ہوتے ہیں، خصوصاً خدام، نوکروں، چاکروں اور عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہوا کرتا ہے۔ زنا عموماً طرفین کی رضامندی سے سرزد ہوتا ہے۔ ظلم و عدوان اور جبر سے شاذ و نادر ہی اس گناہ کا صدور ہوتا ہے۔ ہر انسان میں غلبہ شہوت عموماً موجود ہوتا ہے، اور یہ غلبہ ایک قسم کا تصور پیدا کرتا ہے، اس کے قلب میں عاشق کے لیے رحمت و رافت کے جذبات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہی چاہتا ہے کہ ایک مستحق حد و سزا اس حد اور سزا سے کسی نہ کسی طرح بچ جائے تو بہتر ہے، حالانکہ یہ بات ضعف ایمان کی دلیل ہے۔
کمال ایمان اور قوت ایمانی تو یہ ہے کہ حکم الہی کے نفاذ میں وہ قوی تر اور دلیر ہو اور وہ کام کرے جس کے کرنے میں مجرم کے لیے آخرت کی رحمت اترے اور یہ رحمت پروردگار عالم کے منشا کے عین مطابق ہو۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ زانی اور زانیہ پر مسلمانوں کے عام اجتماع میں حد جاری کی جاتی ہے، تنہائی میں نہیں، اور یہ مصلحت، حدود اور حکمت زجر اور توبیخ کے عین مطابق ہے۔ محسن زانی کی حد قوم لوط کی سزا سے مشتق و ماخوذ ہے۔ اللہ نے اس قوم کو اوپر سے پتھر برسا کر ختم کر دیا، اس لیے کہ زنا اور لواطت فحش اور فساد و خرابی میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مخلوق اور امر الہی کی حکمت و مصلحت کے خلاف ہیں۔ لواطت میں وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں جن کا احصاء اور شمار مشکل ہے۔ مفعول کو قتل کر دینا مفعول کے حق میں عین خیر اور بھلائی ہے، اس کے ساتھ رعایت کرنا اس کی خیر اور بھلائی کے خلاف ہے۔ مفعول کے اندر لواطت سے وہ فساد اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے بعد اس کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ خیر اور بھلائی کی تمام راہیں اس کے لیے مسدود ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی زمین اس کے منہ اور پیشانی سے شرم و حیا کا سارا پانی اور جوہر جذب کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس قدر بے حیا اور بے شرم بن جاتا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ سے شرماتا ہے اور نہ اس کی مخلوق سے، اور فاعل کا نطفہ اس کے اندر پہنچ کر زہر کا کام کرتا ہے۔ یہ مسئلہ کہ مفعول جنت میں داخل ہوگا یا نہیں، اس کے متعلق علماء کے دو قول ہیں۔ یہ دو قول میں نے اپنے استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سنے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفعول جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں چند دلائل پیش کرتے ہیں۔ ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ ولد الزنا، ولد زنا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جب ولد زنا جنت میں داخل ہونے کا حقدار نہیں رہتا، حالانکہ اس کا کوئی گناہ نہیں، تو پھر مفعول کس طرح جنت کا حقدار ہے؟ ولد زنا کے اندر عیب ہے تو یہی کہ شر و خباثت کا خطرہ ہے اور اس سے خیر و فلاح کی امید نہیں، کیونکہ یہ خبیث نطفے کی پیداوار ہے، اور وہ جسم جو حرام غذا سے پرورش پاتا ہے، اس کے لیے جب جہنم بہتر سمجھی گئی تو وہ جسم جو نطفہ حرام سے پیدا ہوا ہے اس کا بھی یہی حال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لوطی مفعول ولد الزنا سے بھی بدتر، ذلیل و خوار اور خبیث و ناپاک ہے، اس سے کسی خیر و فلاح کی امید نہیں ہے، اس کا یہ فعل اس کے اور جنت کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ لوطی مفعول اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کچھ ایسے رخنے پیدا کر دیتا ہے جس سے اس کا عمل فاسد، باطل اور ردی ہو کے رہ جاتا ہے، یہ بھی اس کے عمل بد کی سزا کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کو بچپن میں یہ بیماری لاحق ہو گئی اور بڑا ہونے کے بعد وہ سیدھی راہ پر آ گیا، بلکہ بڑا ہونے کے بعد وہ بچپن سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، اسے نہ نیک عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے، نہ علم نافع کی اور نہ توبہ نصوح کی۔ اصل مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ جو شخص اس مرض و مصیبت میں مبتلا ہو گیا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اسے توبہ نصوح کی توفیق بخشی، نیک اعمال کی توفیق عطا کی، اور بچپن کی بری خصلت کو بڑا ہونے کے بعد اس نے ترک کر دیا، برائیوں کو نیکیوں میں بدل ڈالا، طاعت، عبادات اور تقرب خداوندی کے وسائل و ذرائع اختیار کر کے پچھلی بد عملیوں اور بد کرداریوں کو صاف کر دیا اور حرام سے آنکھیں بند کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیا، تو ایسے شخص کے لیے مغفرت و بخشش ضروری ہے، وہ جنتی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کرنے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ سے شرک تک معاف ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو قتل کرنے کا گناہ بھی، کفر اور جادو کا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ گناہ توبہ سے معاف کیوں نہ ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت
عدل و فضل پر قائم ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے کہ جو آدمی شرک و کفر، قتل نفس، زنا وغیرہ سے توبہ کرے گا، اس کے گناہ اور برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی جائیں گی۔ یہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، گناہ کسی قسم کے بھی ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ الزمر 53۔ کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو یقیناً بخش دے گا، وہ واقعی غفور و رحیم ہے۔ آیت کے عموم سے کوئی ایک گناہ بھی خارج نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ حکم خاص توبہ کرنے والوں ہی کے حق میں ہے۔ ایسا آدمی جسے بچپن میں مفعولیت کی عادت پڑ جائے اور بڑا ہونے کے بعد بچپن سے زیادہ خراب ہو جائے، اسے توبہ نصوح اور عمل صالح کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ایسا آدمی اپنے مفاد کی تلافی بھی نہیں کر سکتا، اور جو جوہر اس سے فنا ہو چکا ہے اسے نہ پھر واپس لا سکتا ہے اور نہ وہ اپنی برائیوں کو خیر و بھلائی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس قسم کے انسانوں سے بہت بعید ہے کہ موت کے وقت انہیں ایسے کام کی توفیق نصیب ہو جس سے وہ جنت کے حقدار بن سکیں۔ یہ بھی مفعول کے اعمال بد اور کردار خبیث کی عقوبت و سزا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا گناہوں کے ذریعے ہی دیتا ہے۔ گناہوں پر گناہ جب بڑھتے جاتے ہیں تو عقوبتوں پر عقوبتوں کا بار بھی بڑھتا جاتا ہے، اور یہ اسی طرح ہے جس طرح نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جاتا ہے اور بے شمار نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ عالم نزاع میں حسن خاتمہ اور انسان کے درمیان بدعملیاں اور گناہ بطور عقوبت و سزا حائل ہو جاتے ہیں، اور انہی گناہوں کی وجہ سے انسان کو خاتمہ بالخیر کی توفیق نصیب نہیں ہونے پاتی۔ حافظ عبدالحق الشبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سوء خاتمہ عیاذنا باللہ منہا کہ بہت سے اسباب، طریقے اور بہت سے دروازے ہیں۔ بڑے سے بڑا سبب، طریقہ اور دروازہ یہ ہے کہ انسان دنیا، طلب دنیا اور حرص دنیا میں خود مستغرق ہو جائے، آخرت کی جانب سے کلیتاً اعراض کر لے اور معاصی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بے دھڑک اقدام کرتا چلا جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر مختلف قسم کے گناہ اور مختلف قسم کی نافرمانیاں غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اعراض و غفلت، معاصی و گناہ کی جانب جرأت و اقدام کا حصہ غالب آ جاتا ہے۔ ان کے قلب پر یہ امور غالب آ جاتے ہیں، قلب کے مالک بن جاتے ہیں اور عقل اور بصیرت کو اسیر و غلام بنا لیتے ہیں۔ انوار ملکی کی قندیلیں بجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب بڑھنے کی راہوں میں دیواریں حائل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ کوئی تذکرہ، نہ کوئی نصیحت کارگر ہوتی ہے، نہ کسی موعظت سے نور اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔ بسا اوقات اسی حالت میں موت کا پنجہ آ دبوچتا ہے اور کچھ دور سے موت کی سزا بھی کانوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اب اسے نہ تو اپنے مقصد اور ارادہ کا پتہ چلتا ہے، نہ راہ مقصد کا سراغ ملتا ہے۔ اس وقت اگرچہ اللہ کا داعی بار بار اسے مقصد اور راہ مقصد کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن سب بے سود اور بیکار ہوتا ہے۔ حافظ عبدالحق الشبلی کہتے ہیں کہ مجھے ناصر کے بعض خواص نے یہ کہا ہے کہ جب الناصر حالت نزاع میں تھا، اس کا بیٹا اس کے سرہانے بیٹھ کر کہنے لگا، لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ الناصر نے اس کے جواب میں کہا، مولائی، میرا غلام کہاں ہے؟ لڑکے نے پھر اسے تلقین کی، لیکن الناصر نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد اس پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر کچھ ہوش آیا تو الناصر کے منہ سے وہی جملہ نکلا۔ اس کے بعد اس کے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے فلاں الناصر، تجھے تیری تلوار کی وجہ سے پہچانتا ہے، اٹھ اور اسے جلد سے جلد قتل کر دے۔ یہ کہتے ہوئے الناصر نے جان دے دی۔
حافظ عبدالحق الشبلی کہتے ہیں کہ ایک اور شخص جسے میں اچھی طرح جانتا ہوں، حالت نزاع میں اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ اس کے جواب میں وہ کہنے لگا، فلاں مکان اس طرح آراستہ کرو، فلاں باغ اس طرح درست کرو۔ حافظ عبدالحق الشبلی ہی کہتے ہیں کہ ابو طاہر السلفی نے مجھ سے یہ قصہ بیان کیا کہ ایک شخص حالت نزاع میں تھا، اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو وہ فارسی میں کہنے لگا، 10 یاز 10 10 11۔ ایک اور آدمی سے کہا گیا تو وہ کہنے لگا کہ حمام منجاب کا راستہ کدھر ہے۔ حمام منجاب کا قصہ عجیب و غریب ہے۔ ایک شخص اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے گھر کا دروازہ ایسا ہی تھا جیسے حمام منجاب کا۔ اس وقت ایک لڑکی وہاں سے گزری اور اس نے اس سے پوچھا کہ حمام منجاب کا راستہ کدھر ہے۔ اس نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حمام منجاب یہی ہے۔ یہ لڑکی اس گھر میں داخل ہو گئی، پیچھے پیچھے وہ بھی پہنچ گیا۔ لڑکی نے اندر جا کر دیکھا کہ یہ حمام منجاب نہیں ہے بلکہ اس شخص کا گھر ہے اور اس نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ فوراً لڑکی نے اسے جھانسا دینے کی کوشش شروع کر دی۔ مسرت کا نہایت گرم جوشی سے اظہار کیا اور کہنے لگی کہ ہم دونوں بڑے خوش نصیب ہیں جو اس طرح یہاں جمع ہو گئے۔ پھر اس نے اسے دھوکہ دے کر بھاگ نکلنے کی تدبیر نکالی۔ کہنے لگی کہ موقع تو خوب ملا ہے، کیا اچھا ہو کہ اگر اس وقت ہماری مسرتوں میں اضافہ کرنے والی چیزیں بھی موجود ہوتیں۔ اس نے کہا، اچھا جو کچھ تم کہو میں ابھی مہیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسے تنہا مکان میں چھوڑا اور بازار کی طرف دوڑا۔ جاتے ہوئے دروازے کو کنڈی اور قفل بھی لگانا بھول گیا۔ بازار سے لوٹا تو دیکھا کہ لڑکی دارت بغیر کسی قسم کی خیانت کے وہ لڑکی اپنی عصمت کو نہایت خوبصورتی سے بچا لے گئی۔ یہ دیکھ کر اس شخص پر سکتہ طاری ہو گیا اور اب وہ اسی کی یاد میں اپنا سارا وقت گزارنے لگا۔ راستوں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں گھومتا اور یہ شعر پڑھتا، یا ربی قائلۃ یوم وقد تعبت این الطریق الی حمام من جانب۔ اے وہ جو تھکی ہاری تھی اور کہہ رہی تھی کہ حمام منجاب کا راستہ کدھر کو ہے۔ ایک مرتبہ وہ یہی شعر پڑھ رہا تھا کہ اس کی ایک باندی نے قریب کی کھڑکی سے یہ شعر پڑھا، حل لعجلت سریعا اذا ظفرت بہا حرزا علی الدار او قفلا علی الباب۔ جب تو اس پر کامیاب ہو گیا تو نے جلد سے جلد اسے گھر میں محفوظ کیوں نہ کر لیا اور دروازے پر تالا کیوں نہ چڑھا دیا۔ باندی کے اس شعر نے اس کے دل میں رنج و غم اور صدقے کی آگ بھڑکا دی۔ اس میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی اور وہ بالکل پاگل سا ہو گیا، ہر طرف دیوانہ وار گھومتا پھرتا، اور آخری نتیجہ یہ نکلا کہ موت کے وقت اس کے منہ سے جو الفاظ بار بار نکلتے رہے وہ یہی شعر تھا۔ حافظ عبدالحق الشبلی کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک آدمی پر عاشق ہو گیا۔ عشق نے بیماری کی شکل اختیار کر لی تو وہ بالآخر صاحب فراش ہو گیا۔ معشوق کا حال یہ تھا کہ عاشق سے سخت نفرت کرتا تھا اور اس سے دور بھاگتا تھا۔ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ اس کا معشوق ایک مرتبہ اس کے پاس آ جائے تاکہ اسے بیماری سے کچھ افاقہ حاصل ہو۔ معشوق نے وعدہ کر لیا اور اسے خبر دی کہ وہ عیادت کے لیے آئے گا۔ اسے اس خبر سے بہت خوشی ہوئی، رنج و غم کچھ کم ہو گیا، لیکن پھر وہ آدمی آیا اور اس نے خبر دی کہ فلاں راستے تک وہ میرے ساتھ آیا اور کہنے لگا کہ اس نے مجھے رسوا اور بدنام کر دیا ہے، ہر جگہ میرا نام لیتا رہتا ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ میں نے باوجود یہ کہ سخت اصرار کیا لیکن وہ واپس چلا گیا۔ یہ سن کر وہ اسی وقت بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں۔ اس حالت میں اس کے منہ سے بار بار یہ شعر نکلنے لگے، اسلم یا راحت العلیل و یا شفاء المدنف النحیل۔ اے بیمار کی راحت اور اے حقیر و نحیف کی شفا، میں تجھ پر سلامتی بھیجتا ہوں۔ رضا کا اشحی الی فعادی من رحمت الخالق الجلیل۔
میرے دل میں تیری رضامندی خالق جلیل کی رحمت سے بھی زیادہ مرغوب ہے۔ سننے والے نے کہا کہ اے شخص، یہ کیا بک رہا ہے؟ ذرا خدا سے ڈر۔ اس نے جواب دیا کہ یہ تو ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور گھر کے دروازے سے باہر نکلا تھا کہ مرنے کی آواز آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوء عاقبت اور برے انجام اور منحوس خاتمے سے محفوظ رکھے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک مرتبہ ساری رات روتے رہے۔ صبح کسی نے آپ سے پوچھا کہ گناہوں کی وجہ سے آپ اس قدر روتے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اس تنکے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے، میں برے خاتمے اور سوء انجام سے ڈر رہا ہوں۔ حقیقتاً یہ ہے اعلیٰ تفقہ فی الدین اور معرفت حق۔ بندہ ڈرتا رہے کہ موت کے وقت کہیں اس کے گناہ اسے دھوکہ نہ دے جائیں اور حسن خاتمہ اور انجام بالخیر کے درمیان گناہ اور معاصی حائل ہو کر خاتمہ بالخیر کے درمیان دیوار نہ بن جائیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ پر حالت نزاع میں کچھ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر جب کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو یہ آیت ان کی زبان پر جاری ہو گئی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ الانعام 110۔ اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں پلٹ دیں گے جیسا کہ پہلی بار وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ بزرگان سلف کا یہ عام دستور تھا کہ گناہوں سے اس لیے ڈرتے اور بچتے تھے کہ کہیں گناہ اور خاتمہ بالخیر، انجام بالخیر کی راہ میں دیوار نہ بن جائے۔ حافظ عبدالحق الشبلی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برے خاتمے سے محفوظ رکھے۔ جس کا ظاہر اچھا اور باطن صالح ہے وہ برے خاتمے سے محفوظ ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ برا خاتمہ اس کا ہوتا ہے جس کا عقیدہ اور اعتقاد صحیح نہیں اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے۔ جس شخص پر گناہ غلبہ پا لیتے ہیں، توبہ کرنے سے پہلے اسے موت آ دبوچتی ہے۔ اصلاح، انابت، رجوع الی اللہ سے قبل ہی موت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ ایسے شخص پر حالت نزاع اور سکرات میں موت کے وقت شیطان غالب آ جاتا ہے اور خاتمہ بالخیر سے بھٹکا دیتا ہے۔ العیاذ باللہ العظیم۔ حافظ عبدالحق الشبلی کہتے ہیں کہ میں نے ایک واقعہ سنا ہے۔ مصر میں ایک شخص تھا جو اذان اور نماز کا سخت پابند تھا۔ صرف اذان اور نماز کے لیے مسجد میں پڑا رہتا تھا۔ طاعت و عبادات کی وجہ سے اس کی پیشانی پر نور برستا تھا۔ ایک روز وہ اپنی عادت کے موافق اذان کہنے کی غرض سے مینار پر چڑھا۔ مینارے کے پیچھے ایک عیسائی کا گھر تھا۔ اتفاق سے اس گھر پر اس کی نظر پڑی۔ دیکھا ایک لڑکی کھڑی ہے۔ اس وقت یہ بے قابو ہو گیا، اذان و نماز کو خیر بات کہہ کر مینارے سے نیچے اترا اور سیدھا عیسائی کے مکان پر پہنچا۔ لڑکی نے اس سے کہا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے، تو نے میرا دل چھین لیا ہے، میرے قلب کی تو مالک ہو گئی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ میں برا کام ہرگز نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا میں تجھ سے شادی کر لیتا ہوں۔ لڑکی بولی کہ تو مسلمان ہے، میں عیسائی، میرا باپ ہرگز تجھ سے میری شادی نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ ہاں ایسا ہو تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ یہ شخص اسی وقت عیسائی ہو گیا اور اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ شادی کے دن ہی وہ گھر کے کوٹھے پر چڑھا، وہاں سے گر پڑا اور اسی وقت مر گیا۔ اس لڑکی سے خلوت تک نصیب نہ ہوئی اور بے حاصل اپنا دین کھو بیٹھا اور آخرت بھی برباد کر لی۔